انفو ہب اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ملک صفدر حیات کے نیو کیس میں میں لے کے آئی ہوں جو کہانی، اس کا نام ہے نازک اندام۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک صفدر حیات صاحب نے کس طرح سے حل کیا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس بنا کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہو جس پر کھڑے ہو کر میں نے مذکورہ اندازہ قائم کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، میں آپ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس جواب سے میں خود کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوت مشاہدہ کس حد تک صحیح ہے اور میرے تغذیے میں کتنا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ویسے آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں جو آپ کے خیال کے عین مطابق ہے۔ تم ایک ذہین پولیس والے ہو۔ میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ مجھے امید ہے کہ تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب اگر آپ کا ساتھ میسر رہا تو اس ترقی کی رفتار تسلی بخش رہے گی۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے زما خاں میں ایک خوبی نوٹ کی تھی کہ وہ حد درجہ انکسار پسند اور احسان شناس شخص تھا۔ ایسے لوگ واقعی اپنے شعبے میں بہت نام کماتے ہیں۔ میں نے اس کے سوال اور اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے پیر لوٹے شاہ کے قاتل کو ذہین کہا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پھوری ہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے۔ ہم اسی نقطے پر بحث کر رہے ہیں نا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ASI کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھوری روز و شب لوٹے شاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، بلکہ اس کا مستقل ٹھکانہ آستانے ہی میں تھا۔ میں ماضی کا صیغہ اس طرح استعمال کر رہا تھا کہ ہم مقتول اور ممکنہ قاتل کے غیاب میں گفتگو کر رہے تھے۔ ASI پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر لوٹے شاہ کا ایک مرید خاص چودھری فیروز دین اس راز سے واقف تھا کہ کسی جو فاتیل نامی جن نے پیر صاحب کو قتل کی دھمکی دے رکھی تھی، تو یہ ممکن نہیں کہ یہ بات لوٹے شاہ کے چیلے پوری کو معلوم نہ ہو۔ پوری کو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہوگی جناب، ASI نے تائید کی۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی دیکھا ہے، لوٹے شاہ کی برہنہ لاش ایک مخصوص حصار کے اندر پائی گئی ہے اور آلۂ قتل ایک خطرناک خنجر ہے۔ چودھری کے بقول لوٹے شاہ اسی خنجر کی مدد سے جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طرح تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز سے سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جو فاتیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جو فاتیل کی کہانی سے بخوبی آگاہ ہے۔ بالکل میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، ASI نے میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، لیکن ملک صاحب اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں تو صورتحال الجھ جاتی ہے۔ جن والی کہانی سے چودھری فیروز دین بھی واقف ہے اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں۔ اس طرح ہم صرف پوری کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چودھری فیروز دین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اسی شک کے دائرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تخزیہ معقول اور بھرپور ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں چودھری اور پوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے۔ میں نے ذرا توقف کر کے بعد میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہمے شخص کے تاثرات تھے۔ جو فاتیل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے شوشے نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ ASI نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی۔ وہ اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کسی بھی وقت آستانے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب آپ نے جیدہ کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے، کیا پوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ اقدام کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں اس انتظام سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدہ کی فرما برداری کو ناپنے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دے دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں اور ایک ٹیم ترتیب دو جو سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز دین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ چودھری کی حویلی کی نگرانی کس سلسلے میں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ زما خان نے کہا، میرے خیال میں اس کام کے لیے فرحاد علی، رب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ کام میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جیسے چاہو انجام دو، مجھے رزلٹ چاہیے اور بس۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا۔ ASI نے پورے وثوق سے کہا، رب نواز کو میں آستانے پر متعین کر دیتا ہوں اور منظور حویلی کی نگرانی پر مامور ہو جائے گا۔
جبکہ فرحاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وجیدہ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا یہ تینوں اہلکار پہچانے تو نہیں جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ پر یقین انداز میں بولا، یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے ہیں اور بیس بھرنے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہوگا۔ زماں ہاں کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ 2 روز کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، وہ یہ کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی تیز نشے میں مبتلا تھا اور اسی خماری نثاری کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے مادے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا۔ اسی سے پتہ چلتا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے وقت پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جائے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں نے ایک الماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی شیشیاں دیکھی تھیں، ان میں ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیائی تجزیے نے ثابت کیا تھا کہ وہ کوئی زود اثر نشاور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے مادے کے تجزیے نے میرے ذہن کی ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں خنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے نشے کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے مخصوص جدوجہد نہیں کی تھی۔ ہر بار یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ اس زمانے میں عدالت فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، چنانچہ انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جس روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہوئی وہ دن بڑا ہنگامہ خیز تھا اور اسپتال سے پیر لوٹے شاہ کی کٹی پٹی لاش بھی آئی تھی جسے چودھری فیروز الدین نے بنفس نفیس وصول کیا۔ اسی روز بعد نماز عصر لوٹے شاہ کو آستانے کے احاطے میں سپرد حق کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کے تمام مردوں نے شرکت کی۔ حاضری اتنی زیادہ اس لیے بھی تھی کہ وہ تدفین چودھری کے زیر انتظام ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ قبرستان کی بجائے لوٹے شاہ کو آستانے میں دفن کیا جائے۔ اس عمل نے میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجا دی تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے مادے کے تجزیے نے میرے ذہن کی ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ قبرستان کی بجائے لوٹے شاہ کو آستانے میں دفن کیا جائے۔ اس عمل نے میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجا دی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پیر لوٹے شاہ کسی ہاتھی کے مانند مرنے کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی تربت مزار کی شکل اختیار کر لیتی اور پھر چڑھانے والوں کا ایک تانتا بن جاتا۔ ممکن ہے اس آستانے پر ہر سال پیر لوٹے شاہ کا عرس بھی منعقد ہونے لگتا اور لوگ لوٹے بھر بھر کر نذرانے پیش کرتے۔ ایسے واقعات میں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھیڑ چال کے اسیر ہو جاتے ہیں اور کسی تحقیق تفتیش میں پڑے بغیر اپنے من کی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ایسے نقلی مزاروں کی رونق کو بڑھانے میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ میری نظر میں ایسے تمام اڈے نوٹ چھاپنے کی فیکٹریاں ہیں جو وہاں مسلط افراد کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایسے سفاک و ظالم اور شغل قلب افراد کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ سینکڑوں ہزاروں سادہ لوگ اور معصوم افراد کو گمراہی کے اندھیروں میں پھینکنے کا موجب بن رہے ہیں۔ آپ کا ذہن اس بات سے یقیناً الجھ رہا ہوگا کہ میں پیر لوٹے شاہ کا ذکر کرتے وقت نہایت ہی تلخ اور سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ اس وقت کہانی کے وسط میں ہیں، اس لیے ایسا محسوس کرنے میں حق بجانب ہے، لیکن اس واقعے کے آغاز تا انجام سے واقف ہوں۔ کہانی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں نقش کر لیں کہ بزرگان دین اور روحانی ہستیوں کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ اسی طرح ایسے عظیم انسانوں کے مزاروں کو بھی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ نقلی اور ڈرامے باز ڈبہ پیروں سے نہ صرف ہوشیار رہنا چاہیے بلکہ حتی المقدور ان کی مذمت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا صرف نظر اور بے پرواہی ہی ان لوگوں کے حوصلوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس دن کو ہنگامہ خیز قرار دیا ہے۔ واقعی وہ ایک غیر معمولی اور سرگرم دن تھا کیونکہ اسی دن کی رات کو پھوری واپس آستانے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک پیر لوٹے شاہ کو دفن کرنے والے آستانے سے جا چکے تھے۔ جو فاتیل جن والی کہانی اب پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھی، اس لیے شام کے بعد کسی بھی شخص نے آستانے پر قدم رکھنے کی جرات نہ کی۔ یہ کیسے ممکن تھا پھوری آستانے تک پہنچ جائے اور زیادہ دیر تک مجھ سے دور رہے؟ میرے تھانے کے چاقو چوبند افراد نے رات 9 بجے اسے گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے پھوری کی گرفتاری والی خبر اپنے کوارٹر میں سنی کیونکہ میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دیہاتی اور قصباتی تھانوں میں زیادہ کام نہیں ہوتا اور ویسے بھی وہ شدید سردی کا موسم تھا۔ لگ بھگ 5 بجے شام سورج غروب ہو جاتا اور 8 بجے تک لوگ بستر میں دبک جاتے تھے۔
یہ خوشخبری زما خان نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ اس روز اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کھلے دل سے اسے مبارکباد دی اور کہا، زمان تم اس کیس کی تمام جزیات سے واقف ہو۔ ایک نامعقول ٹیپ ریکارڈر تمہارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تم اس کے کل پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو۔ اگر یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو مجھے اطلاع بھجوا دینا، میں بھی اس کی بولی سننے آ جاؤں گا۔ تمہاری ویسے بھی شبینہ ڈیوٹی ہے، کچھ تو مصروفیت ہونا چاہیے نا۔ وہ میرے ڈھکے چھپے الفاظ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اس مکینکی میں آپ مجھے ناکامیاب نہیں پائیں گے۔ میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ رات 11 بجے ASI کی طرف سے سندیسہ آ گیا کہ مال تیار ہے، آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے لحاف کو حیرآباد کہا اور کمرے میں پہنچ کر اپنی نشست سنبھال لی۔ اسی وقت زما خان میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، کیا پھوری نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ وہ لوٹے شاہ کے قتل سے انکاری ہے جناب، ASI نے بتایا۔ میں نے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا ہے، اس کے پاس ایک نئی ہی کہانی ہے۔ میں نے سن لی ہے، آپ بھی سن لیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی کہانی ہنسی جاندار ہے۔ آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ میں اس کی دروغ گوئی کو پکڑ نہیں سکا، ممکن ہے آپ کی پکڑ میں آ جائے۔ میں نے اسے ڈرانے دھمکانے اور سیدھا کرنے کے نصف درجن فارمولے استعمال کر لیے ہیں۔ میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں کوئی دوسرا طریقہ آزماتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا اس نے بتایا کہ اتنے دنوں وہ کہاں غائب تھا؟ جی ہاں بتایا ہے، ASI نے جواب دیا۔ اس کے مطابق وہ چیچا وطنی گیا ہوا تھا۔ وہاں جانے سے متعلق اس نے ایک زبردست کہانی سنائی ہے۔ میں نے اس کی کہانی کو جاندار اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک جن کا کردار بھی موجود ہے۔ میں نے حیرت اور دلچسپی سے ASI کو دیکھا اور کہا، یعنی ایک اور جن؟ اور پھر میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا اس جن سے بھی کسی انسان کی موت وابستہ ہے؟ ASI نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں جناب، یہاں معاملہ برخلاف ہے۔ اس کیس میں انسان سے ایک جن کی موت وابستہ ہے، اور وہ انسان ہے غفور عرف پھوری۔ بہت دلچسپ، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم یہ توقع تو کر رہے تھے کہ وہ اپنے غیاب کی کوئی زبردست کہانی سنائے گا، لیکن اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا کہ جائے وقوع سے عدم موجودگی کے دوران میں وہ کسی جن سے نبرد ازما بھی ہو سکتا ہے۔ اس چکر باز کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ ASI میں ابھی آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک شخص تھا۔ رنگت طوے کو شرماتی تھی۔ اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی، جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مذکر خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگیے میں تھا۔ ASI نے برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی رات میں اسے لباس سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے ننگے بدن کو دیکھ کر میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ ASI نے خاصے خطرناک فارمولے اس پر آزمائے تھے۔ عام مجرم اس قسم کی کیفیات میں سے گزر کر اقبال جرم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ پوری یا تو بہت ہی پکا اور کایا مجرم تھا یا پھر سرے سے مجرم ہی نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ پیر لوٹے شاہ کا قاتل نہیں تھا۔ ASI نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور زما خان سے کہا، کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پر ڈال دو۔ ASI میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گیا اور 2 منٹ بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور بولا، میرے لیے مزید کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا، پوری سے باقی پوچھ تاچھ میں خود کر لوں گا۔ ASI کمرے سے نکل گیا تو میں نے پوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ کرسی کے پوستے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت وکری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانے والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں، میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں اپنی انگلی کو کسی بھی طرح گھما سکتا ہوں۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو پھر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ اور جلدی سے بولا، ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی، میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے آپ کے ASI صاحب کو پورا واقعہ سنا دیا ہے۔ پہلے سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اس کا جواب دو۔ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا اور سوال کیا، چیچا وطنی تم کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا، شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا ایک مریض کا علاج کرنے۔
مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب، اس لڑکی کا نام شادہ ہے۔ شادہ نامی اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پوری، کیا تم نے شادہ کو اس جن سے نجات دلا دی؟ جی، وہ آپ بھلی چنگی ہو گئی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا ہے، مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ شاہ جنات ہے نا؟ وہ جلدی سے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ بالکل جناب، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے عامل تھے جو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں، میں نے نیم طنزی انداز میں کہا، بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے ان کی خدمت میں کبھی کمی نہیں کی۔ انہوں نے بھی کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، پوری، پیر لوٹے شاہ کی شاگردی میں تم نے اتنا علم تو حاصل کر لیا ہوگا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے آستانے کو آسانی سے چلا سکو گے؟ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پیر صاحب نے مجھے علم اور عمل دونوں کا درس دیا ہے۔ مرشد کی دعا سے میں اس آستانے کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ یہ آستانہ ان کا مزار بھی ہوگا اور میری گدی بھی۔ اس گدی پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی شاگرد سوائے میرے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاہ جی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اس لیے تو شادہ کے علاج کے لیے مجھے انہوں نے چچا وطنی بھیجا تھا، ورنہ لڑکی کے والدین کی تو خواہش تھی کہ لوٹے شاہ صاحب خود ان کے گھر جائیں، لیکن مرشد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، یا تو مریضہ کو ان کے آستانے پر لے آؤ یا پھر پوری یعنی مجھ سے علاج کرواؤ۔ لڑکی کے والدین کو مجبوراً شاہ جی کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کے والدین کے ساتھ چچا وطنی روانہ کر دیا اور دیکھ لیں، میں نے شاہ صاحب کی لاج رکھ لی۔ شادہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے۔ میں نے اس پر عاشق ہونے والے حبیث جن کو جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور نفی میں گردن چھٹکتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب شاہ جی کے سکھائے ہوئے علم کا کارنامہ ہے، ورنہ جنوں سے ٹکر لینا بہت ہی خطرناک کھیل کا نام ہے۔ یہ حبیث محلوق کسی سے رو رعایت نہیں کرتی۔ پوری کی سوچ کے مطابق کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ پیر لوٹے شاہ کی موت میں بھی ایک حبیث جن کا ہاتھ ہے، بڑا عجیب و غریب نام ہے اس جن کا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ پوری ترت بولا، جو فاتیل، تو اس کا مطلب ہے جو فاتیل کی کہانی تمہیں بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے بتایا، یہ کہانی شاہ جی نے خود مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جو فاتیل ایک قبیلے کا سردار ہے اور بہت ہی دھانسو قسم کا جن ہے۔ اگر شاہ جی سے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یا اس نے حصار میں آنے سے پہلے ہی کوئی انوکھا داؤ مار دیا تو مرشد کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پوری نے بات ختم کرنے کے بعد ایک جھرجھری لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دیکھے۔ اگر وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ خوف جو فاتیل کے کارنامے کی وجہ سے تھا۔ میں نے کوریز جاری رکھی اور پوری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو تم شادہ کے والدین کے ساتھ ہی آستانے سے روانہ ہوئے تھے؟ تم لوگ سیدھے چچا وطنی گئے تھے یا کہیں اور سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ ہم سیدھے چچا وطنی گئے تھے۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے شادہ کے والدین کو تھانے بلا سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی بھرتے ہوئے کہا۔ اس لیے تم کسی گڑبڑ کی کوشش نہ کرنا پوری، وہ لجاجت بھری آواز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کسی گڑبڑ کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں یا آپ کو چکر دینے کی کوشش کروں تو جو فاتیل میری گردن توڑ دے۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ شادہ بیچاری تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اس کے باپ کرم دین اور ماں شائستہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ہی چیچا وطنی گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میں نے ان کے گھر میں قیام کیا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا ہوں۔ اگر میرا دھیان بٹ جاتا یا شادہ سے خیال ہٹ جاتا تو اس پر عاشق جن میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ جب تک میں نے اس حبیث کو جلا نہیں دیا، اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ پوری نے دوسری مرتبہ کسی جن کو جلانے کا ذکر کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا واقعی تم نے کسی جن کو جلا دیا ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو شادہ کے والدین سے پوچھ لیں۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ان کے سامنے اس جن کو جلایا تھا۔ میں نے کہا، بات یقین اور بے یقینی کی نہیں، جن ایک ناری محلوق ہے، تم نے اسے کیسے جلا ڈالا؟ پوری نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے وہ میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں اسے تکتا رہا۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بے شک جنات ناری محلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے تخلیق کیا ہے، لیکن خاک کو نار پر فوقیت بھی دی ہے۔ انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے، یہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کر کے
ناری محلوق کو زیر کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح بڑی آگ چھوٹی آگ کو فنا کر دیتی ہے۔ جنات سے نپٹنے کے لیے انسان کو اپنے عناصر ترکیبی میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ بے شک انسان بنیادی طور پر حاکی ہے، مگر اس کی تخلیق میں دیگر عناصر آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے عمل سے اپنے آتشی عنصر کو بڑھا کر جنات سے زیادہ درجے پر لے جائے تو وہ خود بخود جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیل بہت مشکل ہے اور برسوں کی ریاضت کے بعد اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کے فضل و کرم سے میں نے عملیات کے شعبے میں بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ویسے عام لوگوں کے سامنے اس قسم کے کھیل پیش نہیں کیے جاتے۔ ان کی آنکھیں ایسے مناظر کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں پردے سے کام لینا پڑتا ہے۔